سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق کوئی مانے نہ مانے آپ نے تئیں تو مسافر خود کو جمہوری سمجھتا ہے، اور آپ کو ذاتی طور پر علم ہے کہ مسافر نے 9 مئی کے واقعہ سے پہلے آپ کے پاس ذاتی طور پر اور صحافیوں نے اجتماعی طور پر سیاسی مصالحت یا مقتدرہ سے مصالحت کی تجاویز پیش کی تھی، اور گزشتہ 2-2.5 سال سے مصالحت کی رٹ لگا لگا کر مسافر خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگا ہے کہ نہ مصالحت کی بات مقتدرہ کو اچھی لگتی ہے، نہ ہی نون لیگ کو یہ تجویز پسند آتی ہے، اور حیران کن طور پر بحران کا شکار ہونے اور آپ کے 2 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود انہیں بھی یہ راستہ پسند نہیں۔ راستہ اب بھی وہی ہے، ورنہ لڑائی سے کبھی نہ راستہ نکلا ہے اور نہ نکلے گا۔ پاکستان کی تاریخ تضادات سے بھری ہے، ماضی کے واقعات سے سبق سیکھ کر ہی راستہ نکل سکتا ہے۔ مقتدرہ سے سیاستدانوں کی جنگ بھی ہوتی رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً سیاستدانوں کو مقتدرہ کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے تو انہیں GHQ میں بلا کر نہ صرف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا، بلکہ صدر کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا گیا۔ اس وقت وہ مقتدرہ کے محبوب رہنما تھے، مگر جب 1977 میں انہیں اقتدار سے اتارا گیا تو وہ معطوب ہو گئے۔ اس وقت 2 نقطہ ہائے نظر تھے کہ جنرل ضیاء الحق نان پاپولر ہیں، 2 تہائی اکثریت والے وزیر اعظم کو ہٹا کر فوج اپنا اقتدار زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ یہ بھی خیال تھا کہ بھٹو جیسے پاپولر لیڈر کو جیل میں رکھنا اور پھانسی دینا ناممکن ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بھٹو ضیاء الحق سے لڑائی نہ کرے، خاموشی سے جلاوطنی اختیار کر لیں اور دوبارہ اچھا وقت آنے پر واپس آ جائیں، مگر بھٹو صاحب اور ان کے جیلوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مخاصمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین راستہ ہے۔ لہذا پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ نہ دنیا بھر کے لیڈروں کی اپیلوں نے کام کیا، نہ سپریم کورٹ نے انصاف کیا، اور نہ احتجاجی تحریک جنرل ضیاء الحق کو اس کے ارادوں کو روک سکی۔ 10 سال لگ گئے، جنرل ضیاء الحق فضائی حادثے میں جاں بحق ہوئے، تب جا کر بے نظیر بھٹو کو سیاسی راستہ ملا اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچی۔ بعد ازاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی مقتدرہ سے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے، مگر دونوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا اور یوں بار بار اقتدار کے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔ تجربات نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پاکستان میں سیاست کا ہنر سکھا دیا ہے۔ انہیں لاکھ بے اصولی کا طعنہ دیں، دونوں پارٹیاں آج حکومت میں ہیں، کچھ بھی کہیں، مگر عملی سیاست میں تو اسے ہی کامیاب کہتے ہیں۔ کہہ دیجیے، سیاسی تضادات نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو آپ کو چوم چوم کر مارنے پر تلے ہوئے ہیں، بظاہر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انقلاب اور احتجاج کے ذریعے آپ کو تخت پر لا بٹھائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بیانیے نے آپ کو یرغمال بنا کر آپ کے سیاسی راستے مسدود کر دیے ہیں۔ آہو بقا جھوٹ پر مبنی کہانیوں اور دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بددعاؤں سے حالات نہیں بدلتے۔ PTI کا خیال تھا کہ ملک کی اقتصادی حالت نازک ہے، یا تو یہ ڈیفالٹ ہو کر رہے گا یا اقتصادی بدحالی سے انارکی پھیل جائے گی۔ یہ نظریہ تحریک انصاف کے ہر اجلاس میں بابر کرایا جاتا تھا، مگر یہ مکمل طور پر غلط ثابت ہوا۔ مقتدرہ اور حکومت نے ملک کو اقتصادی بحران سے نکال لیا۔ دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ عدالت، فوج اور عوام میں تحریک انصاف اور اس کے رہنما کی مقبولیت اس قدر ہے کہ یا تو جج ایسے فیصلے دیں گے کہ حکومت چلنی مشکل ہو جائے گی اور دوبارہ سے الیکشن کروانا مجبوری بن جائے گا۔ حکومت اور مقتدرہ نے اس سازش اور کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پھر سوچ یہ بن گئی کہ اب احتجاج اور عالمی دباؤ کام کرے گا۔ صدر ٹرمپ کے برسرِ اقتدار آتے ہی قیدی عمران خان کی رہائی یقینی ہے۔ یہ خیال بھی غلط نکلا۔ صدر ٹرمپ نے یو ٹرن کو بہتر سمجھا اور قیدی کی رہائی کی اپیل کی بجائے سیاد کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جنگ سے بھی امیدیں لگائیں گے، مگر جنگ بھی حکومت اور مقتدرہ جیت گئی۔ ہار سے جو توقعات تھی وہ امیدیں بار نہ آئیں۔ بار بار تحریک انصاف کے اندازے اور تجزیے غلط ثابت ہوئے، بیانیے ناکام ہوئے، خواہشیں مکمل طور پر پٹتی رہیں، مگر یوٹیوبرز ہر شکست کے بعد ایک نئی کہانی تراش کر آپ کے مسلسل جیل میں رکھنا
چاہتے ہیں۔ قیدی جی، جان تو ہے جہان ہے، پاکستان بھٹو جیسا سنہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہ ہی آپ کے کروڑوں حامیوں کو مایوسی اور بے بیسی میں کھیلنا چاہتا ہے۔ معافی تلافی سے کام ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا ہی عملیت پسندی ہے۔ تخلیق پرستی تو ایک لمبی اور صبر آزما جدوجہد ہے جو جمہوری آئیڈیلز کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ تو ہمیشہ مقتدرہ سے مل کر حکومت کرنے کو جائز سمجھتے رہے، آپ بھی۔ آپ کا اس حوالے سے کوئی اصولی اختلافات نہیں، آپ کا اختلاف تو ذاتی ہے۔ اس مشکل وقت سے نکلیں، اپنی پارٹی کو مستقبل کی کامیاب گورننس کے لیے تیار کریں۔ ڈیر قیدی جی، آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملکی استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مقتدرہ کی شعبات دور ہو جائیں گی، تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی، پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ مل جائے گا۔ ڈیر قیدی، کوئی معجزہ یا حادثہ ہو جائے تو اور بات ہے، وگرنہ آپ کی موجودہ حکومت عملی اور یوٹیوبرز کی لیڈرشپ میں کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ممکن نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کا چیئرمین آپ نہیں بلکہ وہ یوٹیوبرز ہیں جو آپ کی پارٹی سے آپ کے نام پر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نہ کوئی لیڈر ان کی سیکورٹی سے باہر ہے، نہ مقتدرہ، نہ حکومت، نہ میڈیا اور نہ ہی آپ کا خاندان۔ آپ عملی طور پر اپنے ہچانے والوں کی یرغمالی اور روبوٹ بن چکے ہیں، آپ ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، حالانکہ عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کرے گی۔ آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں گے، آپ کی رہائی شرائط سے کہیں بڑھ کر فتح ہاتھ ثابت ہوگی۔ ڈیر قیدی جان، بظاہر آپ کے امیتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں، آپ کی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرائط حمل ہیں وہ آپ کی دشمن ہیں، اور وہ شرط یا فرض جو آپ کی رہائی دلانا چاہتا ہے وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ تاریخ آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔